بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیو، محفل فیض حافظ ملت کے نونہالو، اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے. اس پاک بے نیاز نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم لوگوں کو ایمان کے ساتھ آج تک رکھا ہے اور ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما رہا ہے. اگر نہ معاف فرماتا تو ہم جو ساری دنیا مشکلوں میں گھری ہوئی ہے، بلاؤں کا شکار ہے، ہم بھی محفوظ نہیں رہتے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم مارنا اور جلانا اپنے اس نے اختیار میں رکھا ہے. نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے، نہ کسی کو جلا سکتا ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی محبوب بندے کی عظمت کو بڑھانے کے لیے یا اپنے بندوں کو اس کے ذریعے ہدایت دینے کے لیے، تو وہ خدا، وہ اللہ ہو کر بھی اپنے بندوں کو مارنے اور جلانے کی طاقت دیتا ہے. وہ اصل مالک جلانے کا اور مارنے کا وہی ہوگا، لیکن اپنے نیک بندوں کی عظمت کو لوگوں پہ ثابت کرنے کے لیے، تاکہ وہ ان کے ذریعے رب کو پہچانے. وہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے کرم سے مردے جلا سکتا ہے اور زندوں کو نفع دے سکتا ہے، تو پروردگار عالم تو برحق ہے کہ وہ کامل مالک و خالق ہے. اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں. اسی لیے اس نے وسیلے کو پیدا فرمایا اور وسیلے کو اپنے قرآن حکیم میں اعلان فرما کے یہ بتا دیا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ مجھ سے ڈرے گا اور وسیلے کو مانے گا، اور جو گستاخ رسول ہوگا، جو بد عقیدہ ہوگا، وہ مجھ سے نہیں ڈرے گا اور میرے فرمان کو نہیں مانے گا، وسیلے کا منکر ہوگا. اب آئیے وسیلہ آپ کو میں آگے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ نہ تھا. اس کو محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنے نور پاک سے اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرمایا. کسی سے مشورہ تھوڑی اسے کرنا تھا، اس نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. اس کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے بندوں کو اس نے وسیلے کے لیے تعلیم عطا فرمائی. مثلا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا. فرشتے تھے، جنات تھے، لیکن انسان اور آدمی نہیں تھا. نہ مرد تھا نہ عورت تھی. اس نے فیصلہ لیا
کہ میں آدم کو وجود میں لاؤں، تو وہ فرما دیتا کن، آدم ہو جاتے، جیسے اس نے دنیا کو فرمایا کن دنیا ہو جا، ہو گئی۔ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ قادر ہے، وہ فرما دیتا تو آدم ہو گئے ہوتے، لیکن نہیں، اس نے فرشتوں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنا یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا پروگرام پیش کیا۔ پھر فرشتوں کو بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ ہم معلوم ہوتا ہے رب کو ناراض کر رہے ہیں، کچھ اس کی بندگی میں کوتاہی کر رہے ہیں، لگتا ہے ہمارا مالک، ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تجھے رب مانتے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو نہیں پیدا فرما رہا ہے، آدم کو پیدا فرمانے کا تو نے فیصلہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی یہ نہیں فرمایا آدم ہو جا، نہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، پہلے جبرائیل علیہ السلام، دوسرے میکائیل علیہ السلام، تیسرے اسرافیل علیہ السلام، چوتھے اسرائیل علیہ السلام، جاؤ جاؤ زمین سے مٹی لاؤ، مٹی لاؤ، مٹی لاؤ اور مٹی کو گودو، اسے گارا بناؤ اور اس سے پتلا بناؤ۔ یہ وسیلہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ معلوم ہے کہ وسیلہ جائز ہی نہیں ہے، ضروری بھی ہے، دنیا میں بھی ضروری ہے، آخرت میں بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر بھی ضروری ہے، وہ بھی وسیلہ ہے، کیا وہ خدا ہے؟ تو جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی سے مدد لینا جائز نہیں، انہیں چاہیے کہ اس کرونا میں کسی کی مدد نہ لے، تو صحیح ہے، لیکن جب آپ پڑتی ہے ان کے اوپر تو وسیلے کا انکار کرنے والے بھی ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، حکیم ڈھونڈتے ہیں، وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، روپیہ پیسے والوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کے ذریعے پیدا فرمایا۔ روح بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ڈلوا دی۔ روح نہیں پہنچی تھی تو روح خالی، مٹی کا پتلا، روح خالی تھی، پتلا خالی تھا روح سے۔ اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نور پاک کو آدم کے پتلے کے پیشانی میں رکھا اور آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، الحمدللہ کہا۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، منشائے بیان یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے روح اور جسم کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا میں آدم علیہ السلام کو وادی نعمان عرفات شریف کے پہاڑ کے نزدیک آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، میں تمہاری پشت سے تمہاری قیامت تک آنے والی مرد عورتیں سب روحوں کو سامنے رکھتا ہوں، تم ان کو سلام کرو، وہ جواب دیں گے، سنو کیا جواب دیتے ہیں۔ تمہاری اولادوں میں ملنا جلنا ملاقات کرنا سلام سے ہوگا۔ آدم علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے، ان کے سونے کے حالت میں ان کا ایک فرشتوں نے آپریشن کیا۔ یہ دنیا میں کسی انسان کا پہلا آپریشن